السلام علیکم ویورز، آپ کے سوالوں کے جواب لے کے حاضر ہوں۔ پہلا سوال جو بہت سے ہمارے دوستوں نے پوچھا ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور بڑا بنیادی سوال ہے، آج کل زبان زد عام بھی ہے کہ اتحادی جماعتیں حکومت سے دور کیوں ہو رہی ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو علیحدہ بلوچستان والوں کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے، سرداری نظام ہے۔ آج تک اگر کوئی حساب لگائے، فورنزک آڈٹ وغیرہ کرے کہ آج تک کتنا پیسہ وہاں گیا، اور اس کی کوئی معمولی سی جھلک بھی اگر عوام میں آپ کو دکھائی دے جائے، وہ سسٹم ہی اور ہے، وہ دنیا ہی اور ہے بلوچستان کی۔ ان کی پریورٹیز بھی اور ہیں، ان کا انداز بھی اور ہے، ان کے مطالبے بھی اور ہیں، ان کی ضروریات بھی اور قسم کی ہیں، جن کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بات کرتے ہیں فیصلہ کن صورتحال ہے کہ کاف لیگ انتہائی وزادار لوگ، انتہائی رکھ رکھاؤ والے لوگ، بہت زیادہ اکوموڈیٹ کرنے والے لوگ۔ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے چوہی شجاعت کی جو کتاب ہے ان کی، مجھے اس کا نام بھول رہا ہے اس وقت۔ اس میں کوئی شاہکار نہیں ہے، ظاہر ہے وہ کوئی شاعر ادیب تو ہے نہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس حد تک ساتھ نبھانے والے اور آخری حد تک جانے والے لوگ ہیں۔ تو ان کو بھی اگر آپ انوائے کر دو تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، پہلی بات جو عمران خان آدمی دیکھیں، ایک بیسک ایک وزڈم ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ انسان کی افتاد تباہی اس کی تقدیر ہوتی ہے۔ انسان کا مزاج، اس کا ٹیمپرامنٹ الٹیمیٹلی اس کی تقدیر بنتا ہے۔ سو عمران ظاہر ہے کسی بھی انسان کی طرح خوبیوں خامیوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی خوبیوں کا حوالہ دینے کی، تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ تو بہت ہر کوئی جانتا ہے۔ خامیاں ہیں چند، ایک اقبال بہت پسند ہے، عمران کوٹ کرتا رہتا ہے لیکن ان ڈیپتھ نہیں اس کا مطالعہ ہے۔ مثلاً وہ علامہ صاحب کہتے ہیں، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ تو ان ہز کیس نگاہ بلند ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک تو سخن دل نواز نہیں ہے، وہ ٹیمپرامنٹ ہے، مزاج ہے، اور جسے کہتے ہیں نا جاں پرسوز ہونا، وہ ایلیمنٹ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ جو میر کارواں کے لیے جو رخت سفر جس سامان کی نشاندہی کی ہے علامہ اقبال نے، وہ پورا موجود نہیں ہے۔ نگاہ بلند والی بات کی حد تک تو ٹھیک ہے، سخن دل نواز جاں پرسوز یہ نہیں۔ ابھی جو ریسنٹلی جو بات کی، مثلاً اوپر نیچے دو باتیں کہ وزیر اعظم قوم کا باپ ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے۔ وزیر اعظم قوم کا ابا جی نہیں ہوتا، بچپن سے سنتے آئے ہیں، عربک میں بہت عام ہے، اسکول ڈیز میں ہی آپ کو بتا دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے، پڑھا دیا جاتا ہے کہ سید القوم خادمہم، سید القوم خادمہم، قوم کا جو امیر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، وہ اس کا خادم ہوتا ہے۔ ابا گیری کا وہاں کوئی وہ ابا شبا نہیں ہوتا، خادم ہوتا ہے۔ اچھا، ابھی ریسنٹ کے جی ہمارے علاوہ آپشن کوئی نہیں۔ میں بعض اوقات جب لوگ ریئیکٹ کرتے ہیں، مثلاً ہمارے اپنے پروگرام میں میرے ساتھیوں نے کہا اس میں تکبر پایا جاتا ہے، اس میں رعونت پائی جاتی ہے،
میں چونکہ تھوڑا بہت جانتا ہوں اس آدمی کو، اس میں تکبر رعونت والی بات ہے نہیں، یہ مزاج ہے. زبان کا بھی وہ بہت فلوئنٹلی تقریر شکریر کر لینا یہ وہ، لیکن آج بھی وہ صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا فہم ہونا زبان کا اردو کا، وہ اس کی کمزوری ہے. یہ کہنا ہمارا ایک لہجہ ایسا ہوتا ہے، ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جی ہمارے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. نہیں، آپشن انسان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. وہ گھسی پٹی بات ہے، 1000 بار سنی ہوگی کہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ناگزیر لوگوں سے. یا کوئی ناگزیر نہیں ہے، کیا کیا کون کیسے کیسے لوگ نہیں آئے. دنیا چلتی رہی ہے، دنیا چل رہی ہے اور دنیا چلتی رہے گی. اچھا، یہ جو ایٹیچیوڈ ہے، اب اس کے اوپر جو تنقید آ رہی ہے مجھے پتہ ہے، لیکن میں چونکہ تھوڑا سا واقف ہوں مزاج سے، مجھے پتہ ہے کہ دل میں کوئی ایسی بات نہیں، کوئی تکبر رعونت والی بات نہیں ہے. وہ ایک ٹپکل سا کھلاڑی ہے، اس نے ایک بات کر دی، لیکن انٹرپریٹ اس کو کیا جائے گا کہ رعونت ہے، تکبر ہے، سیلف سینٹرڈنیس ہے اور یہ اور وہ ہے. اچھا، اب چلتے ہیں اس سلسلے میں آخری بات کی طرف. تاریخ اسلام میں ایک بڑی کمال کی شخصیت ہے اگر آپ پیورلی سیاست کے حوالے سے دیکھیں، وہ ہیں حضرت امیر معاویہ. ان کی میں صرف 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ اسٹیٹ کرافٹ ہوتا کیا ہے، انسانوں کی ہینڈلنگ ہوتی کیا ہے، ہیومن مٹیریل کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. امیر معاویہ کہا کرتے تھے کہ جہاں میرا کوڑا کام کرتا ہے وہاں میں تلوار کبھی استعمال نہیں کرتا، اور جہاں میری زبان کام کرتی ہے، خوش کلامی کام کرتی ہے، وہاں میں کوڑا بھی استعمال نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سخن دل نواز جاں پرسوز والی بات ہے. پھر وہ ایک بات بڑی کمال کی بات ہے، اس کو 2 طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. میں دونوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جو کہ میں نے وہ دونوں انداز میں پڑھا. ایک تو امیر معاویہ نے کہا کہ میرا اگر کسی تند خو وحشی بدو کے ساتھ بھی رشتہ بن جائے، تعلق بن جائے، ایک دفعہ تعلق بن جائے، میرے اور اس بندے کے، اس بدو کے درمیان کچے سوت کا دھاگا ہو اور وہ تیز رفتار اونٹنی پہ بیٹھ کے صحرا کی طرف بھاگ اٹھے، تو میں وہ دھاگا ٹوٹنے نہیں دوں گا. یہ ہے تعلق. یہ بڑی باریک، بڑی نازک بات ہے. ایک حکمران کے لیے یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک بہت بڑے پیکج کا ایک حصہ ہے. پھر اس کو اور طریقے سے بیان کیا گیا ہے ان کے حوالے سے، امیر معاویہ کے حوالے سے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے اور میرے کسی تعلق، جس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو، اس کے درمیان اگر بال بھی ہوگا نا، باریک ایک بال، میں وہ ٹوٹنے نہیں دوں گا. یہ اتحادی جماعتیں، اور یہ ویسے بھی اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ ڈڈوؤں کی پنسیری والا معاملہ ہے نا، یہ ڈڈو تولنے والی بات ہے. تو ہر ایک کے اپنے اپنے مطالبے، اپنی اپنی طبیعتیں، اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی ترجیحات، اور یہ پاور پلے ہے بیسیکلی. یہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں میں جو بھی ہے، ہماری جو بھی حکومتیں، آپ آٹومن امپائر کو بھی آپ خلافت عثمانیہ کہہ لیتے ہیں، لیکن خلافت کا لفظ میرا خیال ہے میں تو نہیں استعمال کرتا. خلافت راشدہ کے بعد کسی پہ یہ لفظ جچتا ہی نہیں، اور اگر کوئی شخصیت ہے تو پھر وہ امیاڈ کے، بنو امیہ کے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں، جن میں وہ جھلک ہے، جن کے مزار کے ساتھ ریسنٹلی بدتمیزی کی گئی ہے. پاور پلے میں تو یہ چلتا رہتا ہے، اس میں کوئی حیران کن بات نہیں ہے. اتحادی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ڈڈو تولنے والی بات ہے، کبھی کوئی ادھر نکل گیا، کبھی کوئی ادھر نکل گیا. لیکن بہرحال دوسرا سوال جو آج وہ اہم کہ عمران خان کی کرسی خطرے میں ہے. کیا عمران خان کی کرسی؟ وزارت عظمیٰ کچھ کہہ لیں. تو اس ضمن میں پوری انسانی تاریخ گواہ ہے، کرسیاں ہمیشہ خطرے میں ہوتی ہیں.
اور ایک نہ ایک دن انہوں نے اپنے منطقی انجام کو پہنچ جانا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کسی کوئی حکمران خطرے میں ہے یا اس کی کرسی خطرے میں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ملک کس حالت میں ہے، عوام کس حالت میں ہے۔ ابھی مجھ سے سوال کیا گیا ابھی ایک پروگرام میں کہ یہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے۔ مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے اس کا سادہ سا جواب دیا کہ بھائی مونس کی ایک انہوں نے حوالہ بھی دیا اس ٹویٹ کا، میں نے نہیں وہ دیکھی، پروگرام میں سنا میں نے کہ مونس نے کہا کہ بھائی وعدے پورا کرنا بھی اپنی ٹرم پوری کرنے سے کوئی کم اہم بات نہیں ہے۔ بالکل درست بات ہے کہ وعدے پورے کرنا، اور لیکن یہ جو ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ مدت پوری کریں گے، تو میں نے اس کو اس طرح کلوز کیا کہ بھائی بالکل آپ کو کرنی چاہیے، ایک مدت ملی ہے آپ کو، تو کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ممکن ہے بھی ہم آخری 6 مہینوں میں کوئی توپ چلا دیتے ہیں، آخری 1 سال میں کچھ کر لیتے ہیں، کہ ٹرم ملی ہے، ایک بات طے ہو چکی ہے، تو اس میں اونچ ہو نیچ ہو برداشت کرو۔ ٹرم میں نے کہا میری دعا ہے، کوشش ہے، خواہش ہے کہ آپ ٹرم پوری کریں، اپنی مدت پوری کریں، لیکن یہ مدت اس طرح پوری کریں کہ عوام کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ عدت پوری کر رہے ہیں۔ سو دیٹ از دا ڈفرینس۔ تو یہی بنیادی اور موٹی سی بات ہے۔